السلام علیکم، آپ مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن دیکھ رہے ہیں۔ میں محمد شعیب وینس ہوں۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے گرین کلائمیٹ فنڈ نے گلیشیئرز ٹو فارمز پروگرام کے لیے $25 کروڑ کی منظوری دے دی۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی اراکین صوبائی اسمبلی کو گوشوارے 4 نومبر تک جمع کرانے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات پنجاب شعیب احمد بھرت کا دورہ حافظ آباد بائی پاس ریلوے لائن فلائی اوور اور خانقاہ ڈوگرہ موٹر وے روڈ کا جائزہ لیا۔ مامو کانجن میں ایس ایس پی صدر ڈویژن اور اسسٹنٹ کمشنر تاندلیہ والا کی علماء کرام کے ساتھ میٹنگ۔ حافظ آباد میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے انخلاء کا عمل جاری۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر کی زیر صدارت کانفرنس ہال میں سموگ کے حوالے سے اجلاس۔ اسسٹنٹ کمشنرز نے اقدامات پر بریفنگ دی۔ فصلوں کی باقیات جلانے پر جرمانے اور مقدمات۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 3 بھٹے مسمار، 2 کو سیل کر دیا گیا۔ سرکلر افسران قصور کا علماء کرام، امام مساجد اور منتظمین مدارس کے ساتھ اجلاس۔ مامو کانجن میں ناجائز قابضین سے گزرگاہ واگزار کروا لی گئی۔ پیر سید جماعت علی شاہ لسانی کے عرس پر ظفروال میں 1 نومبر کو مقامی تعطیل کا اعلان۔ وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے سینٹرل کنٹریکٹ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رجنی کانت اور دھنوش کے گھروں کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے گرین کلائمیٹ فنڈ نے گلیشیئرز ٹو فارمز پروگرام کے لیے $25 کروڑ کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق یہ پروگرام ایشیائی ترقیاتی بینک کی قیادت میں پاکستان سمیت 9 ممالک میں شروع ہوگا۔ اس منصوبے کا مقصد گلیشیئرز پر انحصار کرنے والے خطوں میں پانی اور زراعت کے نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ منصوبے سے متعلق اعلامیہ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اے ڈی بی آئندہ 10 برس میں منصوبوں پر $3.25 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا اور منصوبے کے تحت مؤثر آبپاشی، پانی ذخیرہ اور واٹر شیڈ مینجمنٹ کو فروغ دیا جائے گا۔ اے ڈی بی کے اس پروگرام سے 1.3 کروڑ افراد خصوصاً کسان اور پہاڑی علاقوں کی آبادی مستفید ہوگی۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے اراکین صوبائی اسمبلی سے کہا ہے کہ وہ مالی سال 2024-25 کے لیے اپنے ہمسفر اور زیر کفالت بچوں کے اثاثہ جات و واجبات کی گوشوارے 4 نومبر تک کمیشن کے دفتر میں فارم بی پر جمع کرائیں۔ گلگت سے شکور اعظم رومی کی رپورٹ کے مطابق شعبہ تعلقات عامہ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق یہ گوشوارے جمع کرانا الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 137 کے تحت ایک لازمی تقاضا ہے۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے ہدایت کی ہے کہ تمام اراکین اپنے گوشوارے 4 نومبر 2025 تک کمیشن کے دفتر میں جمع کرائیں، کیونکہ گلگت بلتستان اسمبلی اپنی 5 سالہ آئینی مدت 24 نومبر کو مکمل کر رہی ہے۔ پریس ریلیز میں مزید بتایا گیا ہے کہ جمع کرائے جانے والے گوشواروں میں 30 جون 2025 تک کے اثاثہ جات و واجبات کی مکمل تفصیل شامل ہونی چاہیے۔ حافظ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر صوبائی وزیر تعمیرات اور مواصلات پنجاب شعیب احمد بھرت نے حافظ آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے 750 ملین کی لاگت سے زیر تعمیر بائی پاس ریلوے لائن فلائی اوور اور 1074 ملین کی لاگت سے بننے والی خانقاہ ڈوگرہ موٹر وے روڈ کا جائزہ لیا۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق لیگی رہنما، چودھری تہوار حسین تارڑ، ایکسین ہائی ویز اسجد علی سمیت دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر کا کہنا تھا، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر میں کوالٹی کو ہر لحاظ سے 100% یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ فلائی اوور کے اس میگا اور عوامی فلائی منصوبے کو معیار کے مطابق جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو بہتر سفری سہولت دستیاب ہو سکے۔ صوبائی وزیر نے حافظ آباد خانقاہ ڈوگرہ موٹر وے انٹرچینج تک 1074 ملین کی لاگت سے مکمل ہونے والے کارپوریٹ سڑک کا بھی معائنہ کیا اور محکمہ ہائی ویز کے افسران کو ہدایت کی کہ سڑک پر سائن بورڈ اور لائننگ کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور ایکسین ہائی وے اسجد علی نے صوبائی وزیر کو فلائی اوور کے جاری تعمیراتی کام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر ایس ایس پی صدر ڈویژن محمد طاہر اور اسسٹنٹ کمشنر تاندلیہ والا ازکا سیر کی مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کے ساتھ میٹنگ۔ امن و امان کے پیش نظر مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔
مشرق ڈیجیٹل کے حافظ محسن کی رپورٹ کے مطابق میونسپل کمیٹی مامو کانجن میں ایس پی صدر ڈویژن محمد طاہر اور اسسٹنٹ کمشنر تاندلیہ والا ازکا سید نے علماء کرام کے ساتھ میٹنگ میں مذہبی ہمانگی، برداشت اور رواداری کے فروغ پر زور دیا۔ علماء کرام کو امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے انخلاء کا عمل جاری ہے۔ مشرق ڈیجیٹل کے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان کی پالیسی کے تحت ضلعی پولیس کی جانب سے افغان باشندوں کی نشاندہی کے بعد انہیں ہولڈنگ سینٹر منتقل کر کے باعزت طریقے سے افغانستان روانہ کیا جا رہا ہے، جہاں ان کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ڈی پی حافظ آباد عاطف نذیر نے کہا، ضلع بھر میں پولیس افسران کی جانب سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ پاکستانی شہری اپنے علاقوں میں مقیم غیر قانونی افغان باشندوں کی فوری اطلاع پولیس کو دیں تاکہ ان کو غیر قانونی تقاضوں کے مطابق واپس بھیجا جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ غیر قانونی افغان شہریوں یا دیگر غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ یا سہولت دینا، گھر، دکان یا گاڑی کرائے پر دینا یا ملازمت پر رکھنا قانوناً جرم ہے، جو دہشت گردی ایکٹ اور فالنرز ایکٹ کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ ڈی پی او نے کہا، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر کی زیر صدارت کانفرنس ہال میں سموگ کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز نے سموگ کی روک تھام کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی۔ خوشاب سے سید حسنین شاہ کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر خوشاب چودھری ضیاء اللہ، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سائمہ اکرم نیازی، سیکرٹری آر ٹی اے ملک محمد طاہر، ڈسٹرکٹ آفیسر انوائرمنٹ محمد عمار، سی ای او ضلع کونسل علی فرقان، سی ای او ضلع کونسل خوشاب اور جوہر آباد ڈی او انڈسٹریز خوشاب محمد عبداللہ، ریسکیو 1122 محکمہ زراعت، لوکل گورنمنٹ، ٹریفک پولیس، پیٹرولنگ ہائی وے پولیس اور دیگر محکموں کے افسران شریک ہوئے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر انوائرمنٹ نے بھٹوں انڈسٹریز دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، رکشوں، ٹائر، کوڑا کرکٹ جلنے سے اٹھنے والے دھوئیں سے ہونے والے نقصانات اور اس کی روک تھام کے لیے ممکنہ اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر فروا عامر نے اسسٹنٹ کمشنر، ڈسٹرکٹ آفیسر انوائرمنٹ، ڈی ای او انڈسٹریز اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ بھٹوں انڈسٹریز گاڑیوں، رکشوں، ٹائر جلانے اور دیگر جو سموگ بننے کا سبب بنتے ہیں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور سموگ کے خلاف آپریشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ اب بڑھتے ہیں بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر فصلوں کی باقیات جلانے پر ایک زمیندار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ دھواں چھوڑنے والے بھٹوں، گاڑیوں، فصلوں کی باقیات جلانے والوں کو اب تک مجموعی طور پر 2,50,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ محکمہ زراعت کی انسداد سموگ ٹیم نے میاں رحیمہ میں فصلوں کی باقیات جلانے پر مقامی کاشتکار منظور احمد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا، جبکہ مختلف علاقوں میں فصلوں کی باقیات جلانے پر متعدد کسانوں اور زمینداروں کو 4 لاکھ سے زائد جرمانہ کیا گیا۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے دھواں چھوڑنے، SOPs کی خلاف ورزی اور زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے متعدد بھٹا مالکان کو مجموعی طور پر 8 لاکھ جرمانہ کیا۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 3 بھٹوں کو مسمار اور 2 کو سیل کر دیا گیا۔ فضائی آلودگی کا باعث بننے والے متعدد فیکٹری مالکان کو 2 لاکھ جرمانہ بھی کیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے دھواں چھوڑنے والی 423 گاڑیوں کے چلان اور انہیں مجموعی طور پر 8,35,000 روپے جرمانہ کیا۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر سرکلر افسران نے علماء کرام اور امام مساجد اور منتظمین مدارس کے ساتھ مذہبی رواداری اور امن و امان کے قیام کے لیے اجلاس کا انعقاد کیا۔ قصور سے عامر سویل کی رپورٹ کے مطابق افسران کا کہنا تھا، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام قصور پولیس کے لیے قابل احترام ہیں۔ علماء کرام مساجد اور مدارس میں امن کا پیغام دیں، سوشل میڈیا، وال چاکنگ اور لاؤڈ سپیکر پر متنازع اور نفرت انگیز تقاریر اور مواد شیئر نہ کریں، ریاست مخالف تحریک، انتشار یا بد امنی پھیلانے والوں کا ساتھ نہ دیں، ریاستی اداروں کا احترام بطور ذمہ دار شہری سب پر فرض ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تاندلیہ والا اور پیرا فورس کی مشترکہ کارروائی ناجائز قابضین سے گزرگاہ واگزار کروا لی گئی۔ مامو کانجن سے حافظ محسن کی رپورٹ کے مطابق نوائی گاؤں 507 گاف بے میں ناجائز قابضین نے عرصہ دراز سے گزرگاہ کو بند کر کے کاشتکاری شروع کر رکھی تھی۔
اہل دے کی جانب سے سرکاری گزرگاہ کو واگزار کروانے کی درخواست بھی دی گئی تھی، جس پر اسسٹنٹ کمشنر تانلیہ والا اور پیرا فورس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے سرکاری گزرگاہ کو ناجائز قابضین سے واگزار کروا لیا۔ سرکاری گزرگاہ کو پہلے بھی متعدد بار ناجائز قابضین سے واگزار کروایا جا چکا ہے۔ اہل دے کا کہنا تھا دوبارہ گزرگاہ پر قبضہ کرنے پر ناجائز قابضین کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے۔ وزیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق جی ٹی روڈ پر واقع ڈاک چوکی کے قریب نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ وزیر آباد پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو طویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق لاش 2 دن پرانی ہے، جس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ مشرق ڈیجیٹل کے تحت اسحاق کی ایک رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ظفروال سید حسن رضا نے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لسانی آف علی پور سیدن شریف کے سالانہ عرس پاک کے موقع پر ضلع بھر میں 1 نومبر بروز ہفتہ کو مقامی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آفس سے جاری حکم نامے کے مطابق ضلع کے تمام سرکاری دفاتر، ادارے اور سکول اس روز بند رہیں گے۔ سپورٹس سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے سینٹرل کنٹریکٹ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بورڈ نے 30 قومی کرکٹرز کو سینٹرل کنٹریکٹس پیش کیے تھے۔ سینٹرل کنٹریکٹس کی اے کیٹیگری میں کوئی کھلاڑی موجود نہیں ہے۔ محمد رضوان 10 کھلاڑیوں کے ساتھ بی کیٹیگری میں شامل تھے۔ رضوان کے سوا تمام کرکٹرز نے سینٹرل کنٹریکٹس پر دستخط کر دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد رضوان کی جانب سے دستخط کرنے کے لیے کچھ مطالبات رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے بورڈ سے خود کو T20 ٹیم سے باہر کرنے کی وجوہات بھی پوچھی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بورڈ نے اس پر کوئی لچک نہیں دکھائی اور رضوان کے مطالبات منظور کیے جانے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ رجنی کانت سمیت ٹالی ووڈ سٹارز کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ پولیس کو رجنی کانت اور دھنوش کے گھروں میں دھماکہ خیز مواد رکھے جانے کی کالز موصول ہوئی۔ تامل فلم انڈسٹری کے معروف اداکار رجنی کانت اور دھنوش کو گھر میں بم نصب کیے جانے کی دھمکی امیز ای میلز موصول ہوئیں، جس کے بعد چنئی پولیس فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تامل ناڈو پولیس کے مطابق ریاستی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو 2 ای میلز موصول ہوئیں، جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ رجنی کانت اور دھنوش کے گھروں میں دھماکہ خیز مواد رکھا گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی تینام پیڈ پولیس اور بم ڈسپوزیبل اسکواڈ رجنی کانت کی رہائش گاہ پر حفاظتی جانچ کے لیے پہنچ گیا۔ پولیس کے مطابق پہلی ای میل پیر کی صبح تقریباً 8:30 بجے موصول ہوئی، جس پر فوری کارروائی کی گئی۔ تاہم اداکار کے سیکیورٹی عملے نے بتایا کہ گھر میں کسی مشکوک شخص کے داخل ہونے یا غیر معمولی سرگرمی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان کے مطابق ممکنہ طور پر یہ ایک جھوٹی اطلاع تھی، اس لیے انہوں نے بم اسکواڈ کی خدمات لینے سے معذرت کر لی۔ اسی روز شام تقریباً 6:30 بجے ایک اور ای میل موصول ہوئی، لیکن اس بار بھی رجنی کانت کی ٹیم نے سیکیورٹی چیک کی اجازت نہیں دی۔ بعد ازاں اداکار دھنوش کو بھی اس نوعیت کی دھمکی موصول ہوئی، تاہم انہوں نے بھی پولیس کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔